جب ہم اللہ کی تقدیر پہ اور اس کی گئی رزق کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو پھر لامحالہ یہ ہوتا ہے کہ ہم رزق کو ان ذرائع سے انکریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ حلال حرام کی تمیز ختم کر کے رزق کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ایسا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل لیحرم الرزق بذنبہ یصیبہ، کہ نو ڈاؤٹ کہ ایک شخص اپنے رزق سے محروم کیا جا سکتا ہے گناہ کی وجہ سے جو اس نے کمٹ کیا۔ تو پہلی پاسبلٹی تو یہ ہے کہ جب آپ حرام طریقے سے اپنے رزق کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو الٹا آپ اس کو ڈکریز کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو لوگ حرام بھی کما رہے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں، ان کے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب اس بات کی طرف واپس جائیں جہاں ہم نے رزق کو ڈیفائن کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ ہر وہ چیز جس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں، جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ رزق ہے۔ تو آپ ایک کیٹیگری میں، اور رزق کی کیٹیگریز ہیں، یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کھانا پینا، ہیلتھ، فری ٹائم، اچھے مومنٹس، اپرچونٹیز، یہ سب کچھ رزق ہے۔ تو مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ آپ نے لیٹ سپوز کسی سے ناجائز طریقے سے پیسے کمائے، رشوت لی، یا کسی کو ناجائز طریقے سے اس سے پیسے لیے، باطل طریقے سے جس کو ہم کہتے ہیں، پیسے لیے آپ نے اس سے جو آپ ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ بظاہر تو آپ نے اپنے پیسوں کا سیکشن رزق میں انکریز کر لیا، لیکن رزق کو آپ سمجھیں کہ یہ ایک سرکل کی طرح ہے۔ اس سرکل کے اندر ڈیفرنٹ کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں، پائے چارٹ بنا ہوا ہے۔ اس کے اندر ہیلتھ بھی ہے، فری ٹائم بھی ہے، آپ کے فائنینسز بھی ہیں، سب کچھ ہے، ڈیفرنٹ کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں۔ آپ نے جب ایک کیٹیگری کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ اللہ نے تو رزق فکس کیا ہوا تھا۔ اللہ نے تو کہا تھا کہ رزق فکس ہے، یعنی اس سرکل کا ڈائیمیٹر تو چینج نہیں ہوگا، یہ تو فکس رہے گا۔ لیکن جب آپ نے کسی ایک کیٹیگری کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی ہے تو لا محالہ پھر یہ ہوگا کہ کوئی اور کیٹیگری کم ہو جائے گی، اور یہی اس حدیث کا مفہوم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو پریکٹیکل شکل اس کی کیا ہوگی؟ پریکٹیکل شکل اس کی یہ ہوگی کہ آپ نے جب ناجائز طریقے سے پیسے کمانے کی کوشش کی تو شاید وہ پیسے تو آپ کے پاس آ گئے، لیکن آپ کی لائف کے رزق میں سے کوئی اور کیٹیگری کم ہو گئی۔ شاید صحت پہ کوئی فرق پڑ گیا، شاید فیملی ریلیشن شپس پہ کوئی فرق پڑ گیا، ریلیشن شپس ویسے نہیں رہے، شاید آپ کے فری ٹائم پہ فرق پڑ گیا، آپ کے ٹائم سے شاید برکت اٹھا لی گئی، شاید آپ کے اچھے مومنٹس تباہ ہو گئے، آپ کی لائف میں کوئی اپرچونٹی تھی جو آپ کو ملی تھی، شاید وہ آپ سے چلی گئی۔ کیا ہوا، کیسے ہوا، کس کیٹیگری میں کم ہوا، اس کا فیصلہ اللہ کر سکتا ہے، یا شاید اس شخص کو کبھی ادراک ہو جائے جس کے اوپر یہ لاگو ہو رہا ہے۔ یہ تو پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت کہ شاید کسی کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ بظاہر کم نہ کریں، لیکن اس رزق میں سے جو اس کی ایسنس ہے، ہم نے کیا کہا تھا، رزق کیا ہے؟ جس کو آپ انجوائے کرتے ہیں، اس کی ایسنس جو ہے اس کو نکال لیں، اس میں سے برکت نکال لیں۔ تو اب رزق میں سے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ٹائم بھی آپ کے پاس اتنا ہی ہے، فری ٹائم بھی ہے، لیکن پورا دن بزی رہنے کے بعد بھی آپ ان اکمپلشڈ فیل کرتے ہیں۔ اللہ نے وہ ٹائم کے رزق میں سے اس کی ویلیو نکال لی ہے۔ آپ انجوائے کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں، اچھے مومنٹس گزارنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ مومنٹس بھی آپ کو فلفل نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رزق میں سے، جس لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے بات بھی کی تھی کہ پیسہ ہے، اس سے انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ مومنٹس تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے اس رزق میں سے اس کی ایسنس نکال لی ہے۔ اور تیسری سب سے زیادہ خطرناک صورت، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں چانسز ہیں کہ شاید، کیونکہ یہ دونوں صورتیں یاد رکھیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جگانا چاہ رہے ہیں، الارم ساؤنڈ کر رہے ہیں کہ اٹھ جاؤ، جاگ جاؤ، مت کرو یہ۔ لیکن تیسری صورت یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ نہ رزق میں سے کمی کریں، نہ اس کا ایسنس ختم کریں، آپ اپنی انجوائمنٹ میں لگے رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اب تم سے روز قیامت ہی ملاقات ہوگی، اب حساب کتاب کے وقت ہی ہم تم سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ کیوں کیا تھا۔
اور یہ بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ اب آپ جاگ نہیں سکتے، جاگنے کا امکان ہی اس میں ختم ہو گیا۔ میں آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے 2 اسٹیشنز ہیں، ایک جنت میں ہے اور ایک جہنم میں۔ جب تم میں سے کوئی شخص جہنم میں داخل ہوتا ہے تو وہ جنت والا جو اپنا اسٹیشن ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، اور پھر باقی لوگ آ کے اس کو انہیرٹ کرتے ہیں۔ اور یہ مطلب ہے اس آیت کی تفسیر کا جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں کہا اولئک هم الوارثون۔ یہ حدیث ہے۔ کیا بتا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ ہم سب کا جنت میں ایک گھر ہے، ہم اس کو کیوں کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں جب اس ہر چیز کا وعدہ ہمارے رب نے اگلی زندگی میں ہم سے کیا ہے، اور اس سے بہتر فارم میں کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو ہر وہ رزق کی چیز جس کو میں یہاں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آخر کار اس نے ختم ہو جانا ہے، لیکن اللہ جو مجھ سے وعدہ کر رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہاں یہی سیم چیز میں تمہیں اس سے بہتر فارم میں دوں گا اور وہ ایور لاسٹنگ ہوگی۔ لیکن ہم اس پہ کمپرومائز کر کے یہاں پہ چند لمحوں کے لیے اس چیز کو لینے کے لیے ضد پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس چھوٹے بچے کی طرح جو بس کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، میرے لیے اچھا ہے یا برا ہے، بس مجھے یہ چاہیے۔ ہم اس بچے کی طرح ضد پکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ تو اپنے اس گھر کو جو اللہ نے آپ کے اور میرے لیے بنایا ہوا ہے، اس کو کسی اور کے حوالے نہ کریں، اس کو کسی اور کی میراث نہ بنائیں۔ اپنے 2 منزلیں، کیا کہا رسول اللہ نے؟ ایک جنت میں ایک جہنم میں۔ جنت والے گھر کو اسی میں جا کے آباد ہو، بجائے اس کے کہ آپ کی جگہ کوئی اور اس گھر کو انہیرٹ کرے اور آپ بس ہاتھ ملتے رہ جائیں، جسٹ بیکاز کہ آپ صبر نہیں کر پائے تھے۔ اللہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ تھوڑا سا صبر کر لو، یہ سب چیزیں میں تمہیں ویسے ہی دوں گا۔ سو جب ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں گے، یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے گی، تو ہم زندگی کو اس نظر سے دیکھیں گے جس کو ہم کہتے ہیں قرآنک لینس۔